افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق کانا ہے، فریقن ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعد اس کے، ما جو، عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جبکہ وہ، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ افتطمعون کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، اس کا روٹ ہے توئے میمین، طمع، کسی چیز کی طرف جی چاہنا، امید رکھنا، ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے، کس کی طرف اشارہ ہے، کون ایمان لے آئے، اہل کتاب، کیا تمہارا دل چاہتا ہے، تطمعون کا کیا معنی، کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے، مومن ہو جائے، وقد حالانکہ تحقیق کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، کن میں سے، اہل کتاب میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، کلام کا روٹ کیا، کاف لام میم، کیا معنی ہوتا ہے کلمہ کا، زخمی کرنا، کلمہ کا لفظی معنی ڈکشنری میننگ زخمی کرنا، تو اکثر باتیں تو لوگوں کی زخمی کرنے والی ہوتی ہیں، تو کلمہ کا لفظی معنی زخم کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر کلام اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ بھی دل کے اوپر اثر چھوڑتا ہے۔ کلام کا معنی یہاں کلام ہی ہے، کلام اللہ، کلام اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب، اور یہاں کون سی کتاب مراد ہے، توراۃ، زبور، انجیل وغیرہ۔ ثم پھر، یحرفونہ، یحرفونہ کا روٹ ہے حرف، حرف، حرف کس کو کہتے ہیں، لیٹر، جی، اور عربی میں حرف کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ، کنارہ، کسی چیز کو ایک طرف مائل کرنا، تحریف، یعنی مراد ہے اس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، لفظی اور معنوی تبدیلی کے لیے لفظ تحریف استعمال ہوتا ہے۔ ثم یحرفونہ پھر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کب، من بعد اس کے بعد، کس کے بعد، ما عقلوہ کہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو، سمجھ آنے کے بعد کرتے ہیں، وہم اور وہ، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، علم رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اللہ کا کلام بدلتے ہیں، کیوں، عمل نہیں کرنا چاہتے نا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایسے سنگ دل لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کیا ان کو پتہ نہیں، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کے کلام کا، لیکن کیا کرتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے پھر اس کو بدل دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی تورات اور انجیل وغیرہ کو بدل دیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی۔ آج مسلمان یہ تو نہیں کر سکتے، قرآن کا ٹیکسٹ نہیں بدل سکتے، اب کیا کرتے ہیں، بالکل ایسی تفسیریں کرتے ہیں کہ جس سے وہ مطلب اصل سے بالکل دور چلا جاتا ہے، قرآن کا وہ مطلب ہوتا نہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تحریف معنوی ہے۔ ایک ہوتی ہے تحریف لفظی، کیا معنی تحریف لفظی کا، اہل کتاب تحریف لفظی کرتے تھے، مسلمان لفظی کر نہیں سکتے کہ اللہ نے ٹیکسٹ محفوظ کر دیا، وہ کیا کرتے ہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں، بات کو بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتے، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو قرآن پڑھیں گے تو پھر پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو بات وہ نہیں ہوگی، اور اگر قرآن سے تعلق ہے تو خود بخود آپ کو سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی مزید وضاحت کرتا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا۔ کسی بھی چیز کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اصل اور نقل کو کیسے پہچانتے ہیں آپ، دیکھیے جب آپ کو اصل پتہ ہوتی ہے نا
نقل فوراً پہچانی جاتی ہے یا نہیں؟ جس کو اصل نہیں پتا نا وہ نقل نہیں پہچان سکتا. تو اصل کا جاننا، قرآن کے اصل ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کو ایک راستہ پتا ہو نا اور کوئی غلط لے جا رہا ہو گاڑی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تم یہ کدھر جا رہے ہو؟ پتہ چل جائے گا نا یہ مس لیڈ کر رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے. ایسا دو گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی، اگر آپ کو راستہ آتا ہے اور اگلے کو نہیں آتا اور وہ ادھر ادھر نکلنے لگا ہے تو آپ فوراً بول نہیں اٹھتے؟ کب بولتے؟ میرے جیسے شخص تو نہیں بول سکتے اس کو پتہ ہی نہیں راستے کہاں کدھر جا رہے، وہ سمجھے کہ جدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے. تو جس کو پتا ہے راستے، جو میپ جانتا ہے، وہ تو ایسٹ ویسٹ سے ہی فوراً پہچان جائے کہ نہیں یہ تو غلط چلے گئے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہو، دین کی پہچان ہو، تو فوراً آپ خود پہچاننے شروع ہو جاتے. تو یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بددل نہ ہو، اور یہ بھی امید نہ رکھو یہ مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے کلام میں تحریف کر رہے ہوں، جنہوں نے اپنے نبی قتل کر دیے ہوں، جو آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، جو احکام کو بدل ڈالتے ہوں، جو حتتن کو ہنتتن کہتے ہوں، جو علم چھپاتے ہوں، وہ اس نبی کی بات مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کنورژن صرف وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے نہیں ہوتے. کچھ دن پہلے کسی نے ذکر کیا کہ کوئی پریسٹ ہے تو اس نے 3 ملین مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف وہ لوگ مسلمان سے عیسائی ہو سکتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے. جن کو یہ پتا ہو کہ اسلام کیا ہے وہ نہیں عیسائی ہو سکتا. تو جاننے اور نہ جاننے میں بہت فرق ہے.